بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کی فوج کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ پاکستان کی فوج کو یہ فخر اور اعزاز حاصل ہے کہ اس میں بھرتی ہونے والے شہادت کے طالب ہوتے ہیں، مال کے طالب نہیں ہوتے۔ پاکستان کے جوان وہ سیاچین پر ہوں، وہ افغانستان کے پہاڑوں پر ہوں، جو افغانستان پاکستان سے متصل بارڈر ہے اس کے پہاڑوں پر ہوں، وہ ایران کی سرحد کے ساتھ ہوں یا وہ ہندوستان کی سرحد کے ساتھ ہوں، رات کی تہجد میں وہ اللہ سے شہادت کے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب 2000 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تو اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ کے خلاف پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کے اتحاد نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ پاکستان کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ یہ سر فہرست رہا ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پاکستان کی فوج اور قوم کے درمیان تقسیم پیدا کر دی جائے، اور یہ بڑے عرصے سے کوششیں جاری ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً چیزیں ایسی کی جاتی ہیں کہ جن سے فوج اور قوم میں تقسیم پیدا ہو، لیکن اس میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی پاکستان کے دشمنوں کو۔ گزشتہ 1-1.5 سال سے چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ جس طرح پاک فوج کے اور اس کی قیادت کے خلاف اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک منظم پلان بنا کر جس انداز سے مہم شروع کی گئی، اس کا احساس تو موجود تھا، لیکن شدت سے اس کا احساس اس وقت ہوا جب جنرل سرفراز شہید ہوئے اور ان کے خلاف اور ان شہداء کے خلاف ایک بھرپور مہم ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی، اور وہ مہم چلانے والے غیر تو تھے ہی، ان میں کچھ اپنے بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر موجود تھے، لیکن پاکستان کی ریاست کے ذمہ داروں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ان کی اصلاح جو ہے وہ ہم کریں یا ان کو موقع دیں، لیکن اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جس طرح پاکستان میں فوج کی عمارتوں پہ، شہداء کے یادگاروں پہ اور سرکاری اور عوامی املاک پر ایک منظم حملہ لگتا تھا کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں جناح ہاؤس لاہور جلا، GHQ پہ حملہ ہوا، جو فضائیہ کی ایئر بیس ہے میاں والی اس پہ حملہ ہوا، اس طرح مختلف ریڈیو پاکستان پشاور جلایا گیا، اور یہ آگ ایک منظم انداز میں لگی، حتیٰ کہ جو جناح ہاؤس لاہور کی چھوٹی سی مسجد ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر ایک رد عمل ہے۔ شہداء کسی بھی قوم کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، جس طرح شہداء کی تصاویر کو، ان کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ عزیز بٹی شہید، ہم جب اسکول کی کتابوں کو پڑھتے تھے بچپن میں تو ایک ہیرو جس نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی، اس کا نام عزیز بٹی شہید تھا۔ یہ قوم کے ہیرو تھے اور ہیرو ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے اس وطن کے لیے جان دی، اور جو قوموں اور اپنے وطنوں کے لیے جان قربان کرتے ہیں وہ ہمیشہ ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ کرن شیر خان انڈیا کہتا ہے کہ ایسا بہادر ہم نے نہیں دیکھا جس بہادری سے وہ جوان اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے لڑا۔ اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، افسوس کسی کو بھی معاف نہ کیا گیا، یہ احساس نہ کیا گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک شہید کے والد کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے مجھے اس دن دکھ نہیں ہوا تھا، اس دن تو خوشی ہوئی تھی جس دن مجھے خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، کیونکہ مسلمان جب اس کو خبر ملتی ہے شہادت کی تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شہادت اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ میری زندگی کاش پھر میں شہید ہوتا، پھر زندہ کیا جاتا، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔
پھر نہ زندہ کیا جاتا، پھر شہید کیا جاتا۔ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، انبیاء کے بعد صدیقین اور شہداء کا درجہ ہے، ان کا بھی احساس نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور سپہ سالار دونوں نے فیصلہ کیا کہ یوم تکریم شہداء، کیونکہ شہداء کے ورثاء غمزدہ تھے، قوم غمزدہ تھی، شہداء کے ساتھی غمزدہ ہیں، غازی غمزدہ ہیں، کہ یہ کیا ہوا؟ جس وطن کے لیے جانیں دی، جس قوم کے لیے جانی دی، جو یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے یتیم کروا لیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اوپر قائم رہے، ہمارے بچے یتیم نہ ہوں۔ تو 25 مئی کو پورے ملک کے اندر یوم تکریم شہداء منایا گیا۔ آپ دیکھیں تمام طبقات نکلے باہر، ایک ریفرنڈم ہو گیا کہ پاکستان کی 100% عوام شہداء اور پاک فوج اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے، دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس کو کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک جماعت یا گروہ کا مسئلہ نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کا اور دہشت گردوں کا معاملہ ہے۔ اس کیس کی مدعی ہماری قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، اس کیس کی مدعی پوری قوم ہے، اور یہ دہشت گرد قوم کے مجرم ہیں۔ اس لیے ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی بے گناہ پکڑا نہیں جانا چاہیے اور کوئی گناہگار چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیوں نہ ہو؟ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل، جب آرمی کی عمارتوں پہ حملہ کریں گے، جب شہداء کے یادگاروں پہ حملے کریں گے، تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت، اور مجھے یہ امید نہیں یقین ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت زیادہ منصفانہ ٹرائل ہوگا بنسبت ہمارے دوسرے نظام عدل کے، کیونکہ اس کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ وقت سخت وقت ہے پاکستان پہ، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن قوموں کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں، باہمی اتحاد سے، پیار سے، اخلاق سے، رواداری سے، مکالمے سے ان حالات سے نکلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انائیں بڑی ہو جائیں اور وطن چھوٹا ہو جائے، یعنی اپنی انا کو کوئی شخص بڑا سمجھے وطن کے مقابلے میں، قوم کے مقابلے میں، تو پھر زوال ہی زوال ہوتا ہے۔ آج جو حالات ہیں، تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے، محترم عمران خان صاحب کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ دن ان پہ کیوں آیا ہے، ان کی جماعت پہ کیوں آیا ہے۔ وہ یہ تکلیف ہے کہ 25 مئی یوم تکریم شہداء کے موقع پر ان کے یا ان کی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو وہ ایکٹیو ہے، کوئی پیغام نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ شہداء آپ کے نہیں ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دوریاں پیدا کرتی ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور یہاں تو حقیقت ہے کہ آپ نے یوم تکریم شہداء پر مکمل خاموشی رکھی۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ آگے بڑھتے کہ ہماری جماعت پہ یہ الزام آ رہا ہے، یا ہمارے لوگوں پہ یہ الزام ہے، یا ہمارے لوگ وہاں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا موقع پہ پکڑے گئے، ہم ان سے برات کرتے ہیں اور ہم اپنی فوج اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف زبانی بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عمل سے مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، اور ہمارے وطن کو، ہماری فوج کو، ہماری قوم کو ہر طرح کی مصائب اور مشکلات سے اللہ دور کر دے۔ کیا گزری ہے شہداء کے بچوں پر، کیا گزری ہے غازیوں کے بچوں پر، کیا گزری ہے اس ماں پر جس نے اپنا بیٹا اس وطن کے لیے قربان کر دیا اور ہم نے اس کے بیٹے کی تصویر کو پاؤں کے نیچے رون ڈالا۔ کیا گزری ہے اس بیٹی پہ جس کا باپ اس وطن کے لیے قربان ہوا اور چند لوگوں نے اس کے باپ کی یادگار کو توڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے روندا۔ پھر ہمارے جہاز، ہماری یادگاریں، ہندوستان خوش ہو رہا ہے کہ جو کام ہم 75 سالوں میں نہیں کر سکے وہ انہوں نے خود کر لیا ہے، جو انڈیا نہیں کر سکا وہ ہم نے خود کر لیا۔ پھر ایک اور المیہ ہے کہ یہ جو کارکن بیسیکلی جذباتی ہوتا ہے، اس کو اپنے لیڈر سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو درست سمت میں رکھے۔ اسی لیے ایک مقولہ ہے کہ کارکن غلطی کرے تو اس کی اصلاح کر کے معافی دی جاتی ہے، اور لیڈر غلطی کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جب بھی کسی نے ہماری فوج کے بارے میں بات کی یا اس سازش کا حصہ بننے کی کوشش کی کہ فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کرے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ اس پہ کل بھی بات ہوگی۔ آج پورے ملک میں جمعۃ المبارک کے خطبات میں انشاءاللہ یہی موضوع ہوگا، اور دعا ہوگی شہداء کے لیے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے
اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہندوستان ایک گھنونا کھیل کھیل رہا ہے، اور وہ کھیل G20 کے اجلاس کے حوالے سے ہے جو مقبوضہ کشمیر میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت جس وحشت اور بربریت اور سفاکیت کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، نہ کوئی اقلیت محفوظ، نہ کشمیری محفوظ، نہ مسلمان محفوظ، نہ مسجد محفوظ، نہ کنیسہ محفوظ، وہ اپنے اس داغ کو دھونے کے لیے اور مقبوضہ کشمیر پہ اپنے جابرانہ قبضے کو جائز ثابت کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں G20 کا اجلاس کرنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کی کوششوں سے، ہمارے وزیر خارجہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوشش ہے، وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہے، ہمارے سپہ سالار کی کوشش ہے، ہمارے دوست ممالک نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے G20 کے ورکنگ گروپ کے اجلاس میں جانے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے چین، سعودی عرب، ترکی، مصر، ہم ان سب کے مشکور ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چین نے، سعودی عرب نے، ترکی نے، مصر نے اور کچھ دیگر ممالک نے ہندوستان کی اس سازش کو سمجھا، اور جن ممالک کے نمائندے گئے وہ بھی انتہائی لو سطح کے۔ اگر ہم اس کو عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی دیکھیں اور اجتماعی طور پر ناکام ترین اجلاس ہوا، پوری وادی میں کرفیو لگا کر اجلاس کیا گیا کہ ٹورزم کا فروغ توپوں اور ٹینکوں اور گنوں کے سائے میں نہیں ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا، اس میں بھی ہندوستان بے نقاب ہوا ہے اور آئندہ بھی بے نقاب ہوگا۔ ہم اپنے برادر اسلامی ممالک کا اور چین کا، ترکی کا، مصر اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم اور عالمی جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی قراردادوں اور ان کے عالمی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، لہذا وہاں پر ہونے والے اجلاس میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ عالمی قوانین کے مطابق بھی ہندوستان وہاں اجلاس نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہندوستان نے جیسے موجودہ حکومت وہاں کی سفاکیت کی انتہا کر رہی ہے، وہاں یہ اجلاس کیا جو کہ انتہائی ناکام ہوا اور دنیا ساری نے اس کو دیکھ لیا۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ اب اس وقت جب ہم عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں تو دنیا میں سعودی عرب اور اس کی قیادت امن کے، سلامتی کے قائد کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ امیر محمد بن سلمان کو قائد السلام کہا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے، اور سعودی عرب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت وہ مقام دیا ہے کہ جو دنیا میں کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ حرمین شریفین کی برکت بھی ہے، اور موجودہ سعودی قیادت نے جس انداز سے محنت کی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پہ اب ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے یہ مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ یہ مظلوم عوام جو فلسطین اور کشمیر کی بھی ہے، جن کا خون مسلسل بہہ رہا ہے، یہ مظلوم عوام جو ہے ان کو حق ملے، انصاف ملے، حق کے خود ارادیت ملے، اور انشاءاللہ یہ وہ دن قریب ہے جب ہم الاقصی میں بھی 2 نفل جا کے ادا کریں گے اور مقبوضہ کشمیر کی وادی میں بھی جائیں گے، جہاں آزادی ہوگی، جہاں خود مختاری ہوگی، اور جہاں پر انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت ملے گا۔ آخر میں ناظرین میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی پہ اثر انداز ہو یا ہمارے ملک کے اندر کوئی تخریب کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان آئین اور دستور کے مطابق چلنا ہے اور انشاءاللہ چلے گا۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے، اسی کو سب کو فالو کرنا ہے۔ امریکن سینیٹرز ہوں، کینیڈین پارلیمان کے ممبران ہوں، آسٹریلیا کے ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ پاکستان آپ کی کالونی نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور پاکستانی اپنے ملک کے حوالے سے خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔